الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغرومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صلوات محمد وآل مرحوم مومنین و مومنات کو جنت الفردوس رضا عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ماسٹر صاحب کو، رانا فروغ صاحب کو، ایک اور برادر مومن بیمار ہیں کینسر کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کلی عنایت فرمائے. اور جو مریض ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، خالق کائنات سب کو صحت عطا فرمائے. حاجی فیض صاحب کے بچے یہ خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرمائے، اور جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی رہائی عطا فرمائے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت سے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند پر صلوات بھیجیں. صلوات تقریباً سب کو ہی آتی ہے تو تھوڑا بلند آواز سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنے مقدس اور محترم اور مقرب بندوں کے اوصاف بیان فرمائے. ان آیات کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا فرمائے. البتہ یہ صرف دعا کا کام نہیں ہوتا، اس میں دوا بھی کار فرما ہوتی ہے. ہر چیز کا علاج دو چیزوں سے ہوتا ہے، دعا بھی اور دوا بھی. جب تک دوا نہ کی جائے تو خالی دعا کار فرما نہیں ہوتی، کارگر نہیں ہوتی. خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اگر بیمار ہے تو دوا بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے. تو اسی طرح اگر روحانی بیماریاں ہیں، وہ جسمانی بیماریوں کے لیے جب یہ ہے تو روحانی بیماریوں کا بھی یہی کچھ ہے کہ دوا بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کے بہترین بندے بن جائیں. لیکن وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے صفات جو بتائی ہیں تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی خود بھی تو کوشش کریں. لہذا رات کی جو بات تھی کہ جہاد بالنفس، وہ جہاد بالنفس یہی ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی خوب کوشش کرے. ورنہ معجزاتی طور پہ کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح کو اٹھیں اور معجزاتی طور پر بہترین ایک انسان اور انسان کامل بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا. خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. صلوات دے محمد. عباد الرحمن سے جو کلام شروع ہوا ہے اسی پر عطف ہے، اور 9ویں صفت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ الذین لا یشہدون الزور. خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اب یہاں لفظ زور آیا ہے جسے ہم اردو میں زور پڑھتے ہیں.
وہ زور عربی میں زور ہے. ہمارے یہاں زور صرف طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں زور کا معنی ہے جھوٹی گواہی اور کسی پر تہمت لگانا، بہتان لگانا، بیہودہ کام کرنا، ایسی محفلوں میں جانا کہ جہاں بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں. فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں والذین، وہ بندے ہیں کہ لا یشہدون الزور، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، بہت سے معانی نکل آتے ہیں. اس کو ایجاز کہا جاتا ہے. ایجاز یعنی اختصاص، چھوٹا لفظ، چھوٹا جملہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بہت سے معانی ہیں کہ یہی ایجاز اور اختصار مل کے قرآن کو معجزہ بنا دیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ والذین لا یشہدون الزور، کہ خدا کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی پر تہمت نہیں لگاتے، بیہودہ وقت ضائع نہیں کرتے، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے جہاں بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں. یہ معاشرے کی برائیاں ہیں. آج جھوٹی گواہی دینا ہنر سمجھا جاتا ہے. مخصوص لوگ ہوتے ہیں جس قسم کی گواہی چاہے دلوا لیں، لیکن وہ خدا فرمایا میرے جو بندے ہیں عباد الرحمن لا یشہدون الزور، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے دنیا میں کسی کے متعلق بھی جھوٹی گواہی دی، یہاں مومن یا مسلمان کی قید نہیں ہے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے بھی اگر جھوٹی گواہی دی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی میرے رحم کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ میری معافی کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا. جھوٹی گواہی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹی گواہی دینا. اور اب ماشاءاللہ وکیل صاحب بیٹھے، دو وکیل بلکہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ عدالتوں میں جو گواہیوں کا حال ہے وہ سبھی جانتے ہیں. گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا بند عالم جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ نہ بھی کہے خدا تب بھی جانتا ہے، لیکن یہ اپنی گواہی پر خدا کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے. شہادت کا معنی، گواہی کا معنی شریعت میں یہی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے اس قول پر خدا بھی گواہ ہے. تو العیاذ باللہ یہ بندہ اپنے جھوٹ پر، آگے ڈیش ہے خالی جگہ آپ خود پوری کر رہے ہیں، تو جو شخص خدا کو العیاذ باللہ جھوٹی باتوں میں اپنے ساتھ شامل کرے اور گواہ بنائے تو اس پروردگار کو کتنا غصہ آئے گا اور کس قسم کا وہ عذاب نازل کرے گا. اور لا یشہدون الزور کا ایک معنی ہے کہ بندے خدا کے جو رحمان کے بندے ہیں وہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے. تہمت لگانا کسی پر اسلام میں اتنی ناپسندیدہ شے ہے کہ جھوٹ سے بھی زیادہ، غیبت سے بھی زیادہ تہمت ہی مذمت ہے. اور آپ دیکھیں غیبت کا گناہ ہے وہ معنوی گناہ ہے. ظاہری طور پر کسی کی غیبت کا کوئی ایسی سزا شریعت نے معین نہیں کی کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو اسے کتنے کوڑے مارے جائیں، ایسا طے نہیں ہے. غیبت کی معنوی سزا ہے کہ اس پہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی مومن بھائی کا، مردہ بھائی کا، مسلمان بھائی کا گوشت کھا لیا. اس کا جو عذاب ہوگا وہ عاقبت اور آخرت کے لیے. لیکن کسی پر تہمت لگانے کی شریعت نے دنیا میں سزا رکھی ہے 80 کوڑے. 80 کوڑے کسی
پر تہمت لگانے کی سزا ہے اگر وہ اس کے گناہ کو ثابت نہ کر سکے. کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور وہ اگر ثابت نہ کر سکا تو اسی موڑے. ہمارے معاشرے کی ایک عام برائی ہے گالی دینا. انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا لیکن دنیا میں ہوتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ جس کو میں منبر پہ بیان نہیں کر سکتا. کسی کی ولادت کے بارے میں مثلا کسی کو تو کہا جاتا ہے نا حلال زادہ. اب اس کا جو متضاد ہے اپوزٹ ہے وہ آپ کو فرض کر لیں. اگر اس کو وہ کہہ دیا جائے تو اس کی والدہ پر تہمت لگی ہے یہ یا تو ثابت کرے. اگر اسلامی حکومت ہو تو جس کو گالی دی گئی ہے وہ وہاں جائے گا عدالت میں کہ اس نے میری ولادت کے بارے میں میری پیدائش کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی ماں پر تہمت جاتی ہے. تو حاکم شرعی یا تو کہے گا اس کو ثابت کر, نہیں تو پھر رسی پڑے گا. دیکھیے چھوٹا سا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ساتھ ایک شخص بہت رفت و آمد رکھتا تھا اور علی ظاہر کردار بھی اچھا تھا. اچھا ایسے لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس رفت و آمد کر رہا ہے یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ ابلیس اندر سے کیا ہے, لیکن وہاں بٹھا دیا فرشتوں کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں, محفل میں بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں ہے, ہمارا کیا بگڑتا ہے. جب وقت آئے گا حقیقت خود بخود کھل جائے گی. تو ائمہ کے پاس انبیاء کے پاس بھی ایسے لوگ آ جاتے تھے, وہ منع نہیں کرتے تھے. آ جائیں, بیٹھ جائیں, حق کی بات سن لیں, ہدایت پا جائیں تو فبہا, ہدایت نہ پائی تو وقت آئے گا تو باطل کھل کے سامنے آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے تجربی محمد آل محمد بلند تر صلوات. بات واضح ہو رہی ہے. اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے, آج کی مجلس ہے اور پھر کل پرسوں تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوگی. لہٰذا یہ 2-4 سے بات باقی رہ گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں جلدی جلدی بیان کر دیا جائے. صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. برائے صحت و سلامتی کے تمام مومنین و مومنات بلند تر صلوات. بہرحال وہ شخص حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس اس کی رفت و آمد تھی. تو ایک دن ایک کسی کا غلام تھا, وہ وہاں سے گزرا تو اس نے, اور اس کی عادت تھی یا کیا تھی, اسے گالی دے کے خطاب کیا. تو اس نے گالی دی تو ظاہر اس کی ماں پر تہمت لگی. تو امام کو بہت برا لگا. آپ نے فرمایا کہ تم نے جو یہ لفظ منہ سے نکالا ہے آج کے بعد میری محفل میں نہ آنا. اور فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو گالی دی ہے, اور گالی بھی ایسی نازیبہ دی ہے کہ جو اس کی والدہ پر تہمت لگتی ہے. میں ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میری محفل میں آئیں. امام وقت کہیں بھی ہوں, ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں, ہمارے اقوال اور افعال سے مطلع ہیں, ہے نا ایمان. وہ ہمارے اقوال جو ہم منہ سے بول رہے ہیں اور ہمارے افعال جو حرکات اور احکام جو ہم کر رہے ہیں ان سے مطلع باخبر ہے. خدا بند عالم ہمارے اعمال کو ان کے سامنے پیش کرا دیتا ہے. تو چھٹے امام کو اگر گالی دینا پسند نہیں ہے تو 12ویں امام کو بھی پسند نہیں ہوگا.
دعا بھیج محمد اسی طرح زور کا ایک معنی بیہودہ گفتگو، بیہودہ محفلوں میں جانا کہ جہاں خام خواہ کی باتیں ہو رہی ہو. انسان کی زندگی کے جو اوقات ہے، یہ وقت ہے، یہ بے انتہا قدر و قیمت رکھتا ہے. دنیا میں کسی شے کی وہ قیمت نہیں ہے جو ہمارے وقت کی قیمت ہے. وقت کی کیا قیمت ہے؟ وقت کی قیمت ہے جنت. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قیمت و نفس پر جنہ لا تبعہ بغیرہا. تمہاری جان کی قیمت، تمہارے نفس کی قیمت، تمہاری زندگی کی قیمت، یعنی تمہارے اس وقت کی قیمت جو دنیا میں گزار رہے ہو، یہ قیمت ہے جنت. اس سے کم میں اپنی زندگی کو فروخت نہ کرنا. تو ہماری زندگی خدا عالم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو بیہودہ کاموں میں صرف کریں. گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے بنایا. جس بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری موت کب واقع ہو جائے گی، اس کے پاس یہ فرصت ہے کہ وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہو. اب تو ماشاءاللہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیبوں میں ٹی وی ہے جی، موبائل انٹرنیٹ ماشاءاللہ. گھنٹوں پہلے محفلوں میں جاتے تھے، لوگ گفتگو کرتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی، حالات و واقعات سے خبر ملتی تھی. اب آپ دیکھ لیں کہیں چلے جائیں، ہر ایک بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ موبائل نکالنے میں. پہلے تو کسی کے گھر آتے ہی پوچھے تھے کہ آپ کے وائی فائی کا کوڈ کیا ہے، اور شروع ہو جائیں گے جناب خدا جانے پوری دنیا کو دیکھ رہے. نہیں دیکھ رہے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. انسان اپنا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، میں کہاں ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقی بندے یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی صلوات آتی ہوگی، ذرا بلند آواز سے پڑھیں. دیکھیے امیر المومنین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. مولا کائنات کا خطبہ حمام ہے نہج البلاغہ میں. کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو اسے پڑھا جائے تو پڑھیں آپ اس کو. اردو میں نہج البلاغہ ہے، ترجمہ اس کا ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو متقی بندے ہیں، متقی بندے جن کے امام المتقین خود ہیں، تو فرمانے یہ متقی بندے وہ ہیں کہ بدنہم فی الابدان وقلوبہم فی الجنان. ان کے جسم دنیا کے جسموں میں ہیں مگر ان کے دل جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی متقی وہ ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا تو زمین پہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ زمین پر فقط اس کا جسم چل رہا ہے، اس کا قلب و شعور جنت الفردوس میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور عقل کی بھی یہی تعریف کی گئی ہے کہ ما عبد بہ الرحمن وقتوں سے بغیر جنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدائے رحمان کی عبادت اور بندگی کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. ہم نے ہر سانس پہ جنت کو حاصل کرنا ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. انسان کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ہمیں موت کا علم نہیں ہے. جسے موت کا علم ہو اس کے پاس تو چلو ٹائم ہے. کسی کو پتا ہوگا کہ میں نے تو انشاءاللہ 100 سال کے بعد 1000 سال کے بعد کرنا ہے، پھر تو جو مرضی کرے. لیکن جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ زندگی کا سانس کہاں بند ہو جائے، کہاں رک جائے، تو ایسے بندے کے پاس تو دنیا میں ٹائم نہیں ہے. وقت ایسی شے ہے کہ جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اور خدا نے اسی وقت کی قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. متوجہ کرتا ہے خدا، قرآن کا ایک ایک حرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اسی عصر، یہی وقت جو تمہارا وقت گزر رہا ہے، اسی وقت
یہ انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں؟ اس لیے کہ لا علمی میں وقت ضائع کر رہا ہے، نہ ایمان کی منزل پہ آ رہا ہے نہ عمل صالح کی منزل پہ آ رہا ہے. لا یشهدون الزور، وقت کو ضائع نہیں کرتے یہ عباد الرحمن، کسی پہ تہمت نہیں لگاتے یہ خدا کے بندے، کسی کے متعلق جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ خدا کے بندے. وہ کچھ آیتیں ہیں جی چاہتا ہے ہر مجلس میں بار بار پڑھی جائیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ یہ سوال کا انداز جو ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کن سے سوال ہو رہا ہے. کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، مجرم سے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں لوگ سوال کریں گے مجرموں سے. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو جرم کرتا ہے. جرم دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے. قانون کی اصطلاح میں جو قانون کو توڑے وہ مجرم. اگر میں ایک طالب علم ہوں، میں چل رہا ہوں ٹریفک میں جا رہا ہوں اور ٹریفک میں سگنل توڑ دیا، میں نیک ہوں گا اپنی جگہ پر، پڑھا لکھا ہوں گا اپنی جگہ پر، لوگ میرا احترام کرتے ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن قانون کی نظر میں میں سگنل توڑنے کا مجرم ہوں. خدا بند عالم کی شریعت میں بھی جو خدا کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑے گا وہ مجرم کہلائے گا، چاہے کسی سٹیٹس پر کیوں نہ ہو. تو یہاں لفظ مجرمین ہے، منافقین نہیں ہے، کافرین نہیں ہے، مشرکین نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو جہنم میں جانا یقینی ہے. کافر نے، مشرک نے، منافق نے تو یقیناً جہنم میں جانا ہے. ان سے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو. یہ جنتی پوچھ رہے ہیں مجرموں سے ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا جنت میں، کون سی شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ 4 جواب انہوں نے دیے. قالوا لم نکن من المصلین، خدا بند عالم بھائی کسی کی رعایت نہیں کرتا. قرآن اتنا بے باک ہے کہ جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. قرآن جھجکتا نہیں ہے کسی سے بات کرنے میں. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی نرم گوشہ کسی کے لیے رکھ لیتے ہیں، مگر جب خدا کا کلام آتا ہے تو وہ کسی سے رعایت نہیں کرتا. پہلا جواب ان کا ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خدا فرما رہا ہے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی وہاں یہ جواب دے. قرآن فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن حقائق پہ مشتمل ہے. یعنی ایسا ہو کے رہے گا. قالو ماضی کا صیغہ آیا ہے. اب ظاہر طالب علم ہے تو جب بات آ جائے تو اسے کرنی پڑتی ہے. وہ کوئی ہم ٹوٹ کے سنا کے جانے والے تو ہیں نہیں. قالو ماضی کا صیغہ ہے. یہ جو کچھ ہونا ہے ابھی قیامت کے دن ہونا ہے وہ فیوچر ہے. قرآن مستقبل جو یقینی ہونا ہے مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یقیناً ایسا ہو کے رہے گا. گویا سوال جواب ہو چکے. جنتیوں نے پوچھ لیا تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا، حالانکہ جواب دیں گے. یعنی ایسا ہو کے رہے گا. لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ پہلا جواب ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے. خدا کہتا ہے یہ مجرم بن کے جہنم میں پہنچ گئے. اب دنیا کا ہر کام آپ کر لیں، کوئی کام نیکی کا کر لیں، مگر نماز نہ پڑھیں. 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ کا پیکج لے کے حج کرنے چلا جائے اور نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں حاجی ہوں، میں حاجی ہوں. خدا کہتا ہے نہیں. قالوا لم نکن من المصلین، یہ وہاں بھی کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. کہاں جائے گا یہ حج؟ کوئی بھی عبادت ہے اگر نماز نہیں ہے،
الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون ہی گر جائے تو باقی بلڈنگ کس کام کی رہ جائے؟ نماز لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو، غریب کو، فقیر کو اس کی اعانت نہیں کرتے تھے، مدد کر سکتے تھے، کھلانے سے مراد سے روٹی کھلانا نہیں، کوئی غریب آ گیا پیسوں کی مدد چاہیے اس کی یہ مدد بھی اطعام کہلائے، کوئی اخلاقی طور پہ آپ سے امداد چاہتا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کرتے، وکیل صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی قانونی امداد چاہتا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کریں، یہ تو کرتے ہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہے، سلوات بھیجتے محمد کوئی اور اگر ایسے ہو جو بھی مورل سپورٹ چاہیے، قانونی سپورٹ چاہیے، مالی سپورٹ چاہیے، نہیں کریں گے تو وہاں یہ جواب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں پہلا ہو گیا نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، دوسرا خدا کے بندوں کی مدد نہیں کرتے، تیسرا نخوض و مع الفائزین، وہ کہیں گے ہم دنیا میں وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کیا کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، اب جہنم میں پہنچے، خدا کے بندوں کی یہ شان ہے۔ اور چوتھا جواب ہوگا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، مولوی صاحبان نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، قیامت کہاں ہے، کس نے دیکھی ہے، کس نے آگے بتایا ہے؟ ہاں کس نے بتایا؟ انہوں نے بتایا ہے جس کو خدا نے بتانے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے آگے بتایا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ اب وہ کہیں گے حتی آتنا الیقین، دنیا میں ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے، اب جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، حتی آتنا الیقین، اب ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی قیامت کا دن بھی تھا، حساب و کتاب بھی تھا، سزا و جزا بھی تھی، اب جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو یقین آیا کہ واقعی قیامت تھی۔ خدا کہے گا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، لا تنفع شفاعت الشافعین، اب ان کے لیے شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی۔ صلوات ہے والذین لا یشهدون الزور، توجہ فرمائیں کہ یہ خدا کے بندے زور نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، تہمت نہیں لگاتے، وقت کو بےہودہ ضائع نہیں کرتے، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے جہاں بےہودہ گفتگو ہو، شادیوں میں بیاہوں میں جاتے ہیں، وہاں دیکھ لیں کیا ہو گیا، عام نجی محفل ہے۔ یہ 9ویں صفت ہے۔ 10ویں صفت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، خدا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب لغویات کے سامنے سے گزرتے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہوں اور کوئی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں اور غلط قسم کی گفتگو ہے، لغو میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ لغو سے ایک مراد یہ گانا اور موسیقی وغیرہ پہ مرّوا کراما، تو وہاں سے بڑی کرامت اور کریمانہ انداز سے گزر کرتے ہیں، گزرنے گلی سے، سڑک سے ہوتا ہے کہ جناب کوئی، اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا گلی میں سڑک پہ کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے وہاں ٹھہر کے دیکھنا تو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی سڑک سے پھٹا ہے، کوئی مداری کا تماشا لگایا ہوا ہے، انہوں نے دیکھنا ضرورت ہے۔ یہ بھی خدائے رحمان کے بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ گزرتے ہیں ایسے مقامات سے کہ جہاں لغویات ہو رہی ہوں، مروا کراما، بڑی عزت اور کرامت سے، کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گزرتا ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، منہ پر
کہ جب میں گزر رہا ہوتا ہوں کچھ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ مجھے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہے، کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مرء الکرامہ، کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس دنیا میں خدا اور رسول کے بعد اگر کوئی ہے کریم تو وہ علی ابن ابی طالب ہی ہیں کریم۔ خدا خود کریم ہے، اپنے نبی کے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول بھی کریم ہے۔ اور پھر علی ابن ابی طالب کے بارے میں کس نے کہا؟ دیکھیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ خدا کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے۔ اب رسول کا جانشین بھی وہ ہو جو کریم ہو، اور پھر وہ اس کو کریم بھی کون کہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کل میں اسے عدم دوں گا جو مرد ہوگا۔ کتنے دن ہو گئے جنگ فتح نہیں ہو رہی، آخر رسول کریم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں ضرور بھی ضرور علم دوں گا اور اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ حضور کا یہ کہنا کہ کل ضرور میں دوں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ آج تک جو دیا تھا وہ نبی نے نہیں دیا تھا، کل میں خود دوں گا مرد کو جو کرار ہوگا۔ یہ لفظ کرار بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں می شناسی مانی کرار چیز، رک گئے ہو، می شناسی مانی کرار چیز، جانتے ہو کرار کا معنی کیا ہے؟ جواب ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں آیا، چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا، بس یہ کہہ کے ایک طرف ہو گئے ان مقامی از مقامات علی۔ بھئی کرار کے معنی کا پتہ نہیں ہے کہ علی کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے علی حق جانتے ہو کرار کا کیا معنی ہے؟ ان مقامی از مقامات علی، بس یہ تو علی علیہ السلام کے بہت سے مقامات میں سے ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے، مگر سرکار نے خود وضاحت کر دی کہ کرار کا معنی کیا ہے؟ غیر فرار۔ کرار کا معنی ہے جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، جم جائے میدان میں۔ غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، وہ کرار ہوتا ہے، اسے عجب ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے، ساری دنیا اللہ اور رسول سے محبت کر رہی ہے۔ جس سے پوچھو اللہ سے محبت ہے، بالکل اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اسی محبت کے سارا سامان لٹانے کو تیار، لیکن ایسی محبت ہے کہ ادھر سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ توجہ چاہو، دیکھیے محبت اگر ایک طرفہ ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم محبت کر رہے ہیں اور محبت کا جواب ہی نہ آئے۔ علی جو محبت کرتے ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہے، جتنی محبت اللہ سے اور رسول سے علی کو ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت خدا اور رسول کو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کرار وہ ہے جسے کل علم ملے گا، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ
ولا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدیہ، اور یہ کرار جانے والا، علم لے کے جانے والا اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ چمن چمن کلی کلی، ہاتھوں کو بلند کرتے، چمن چمن کلی کلی، نگار نگار گلی گلی، نعرہ حیدری۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کل عظموں سے ملے گا، صفات بتا دی نا۔ آیت ولایت میں بھی اللہ نے نام نہیں دیا تھا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور آگے صفات بتائی تھی، نام نہیں دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا نام لینے میں مزہ بھی نہیں۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہ کر لے۔ تو پتہ تو سب کو تھا نا، یہ ملے گا کسے؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ پتہ نہ ہو، پتہ سب کو تھا، مگر ایک امید لگی ہوئی تھی شاید ہمیں مل جائے۔ اور تاریخ میں ہے کہ رات کو سوئے نہیں اسی اس میں کہ شاید کل یہ علم ہمیں مل جائے۔ اور پھر جب صبح ہوئی، مختصر کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے، ساری باتیں آپ کے ذہن میں تو جو لفظ کہا تھا اسی کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو جب صبح ہوئی، سرکار دو عالم نے سب کو دیکھ کے پوچھا علی کہاں ہے؟ جو تاریخ کے لفظ میں وہی کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جی علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشور چشم ہے۔ فرمایا علی کو بلاؤ، امیر المومنین کو بلایا۔ سرکار دو عالم نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا۔ جی کوئی بھی بیمار ہوتا تھا نا مدینے میں، سرکار لعاب لگا دیتے تھے، صحت مل جاتی تھی۔ کنویں کا پانی کڑوا تھا، آپ نے لعاب دہن ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا۔ سب کی مشکلات دور ہوتی تھی لعاب رسالت سے۔ اور جب رسول خدا نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی تو چادر فاطمہ کا سہارا لیا۔ اور تاریخ میں یہ ہے کہ سرکار نے امیر المومنین کی آنکھوں میں لعاب لگایا، اور مولا کا بھی جملہ ہے کہ اس دن کے بعد کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی۔ سرکار نے علم دیا کہ لو علی یہ علم لو اور جاؤ۔ امیر المومنین نے علم لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے، ہم تو وہاں تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ جو جاتا تھا وہ وہاں سے آواز دیتا تھا، میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ صلوات دے۔ مگر آج امیر المومنین نے علم لیا تو ایک جملہ سرکار دو عالم نے فرمایا، ایک بات علی نے پوچھی، سرکار نے فرمایا توجہ چاہو، یہ سب کے لیے، یہ جملہ حضور کا سب کے لیے۔ فرمایا علی اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ اگر آپ کے ذریعے ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور مولا یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کیا کمال ہے علی ابن ابی طالب کا، اسے کہتے ہیں اعتماد بالنفس، کرار کا یہی معنی ہے۔ یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جب تک وہ کلمہ اسلام پہ سر نہ جھکا دیں۔ امیر المومنین گئے
بڑھتا چلا آ رہا ہے، یہ تو اس کا تو گھوڑا روکتا ہی نہیں، بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے وہاں سے آواز دی، اوبلے قلعے میں جو بیٹھا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح قتل مجرب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، تجربے کار ہوں، مسلح ہوں، جنگوں کو فتح کرنے والا ہوں، بندوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ جب اس نے کہا مرحب ہوں میں، تو میرے مولا نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ انا الذی سمع امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ واحد جنگ ہے جہاں آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، مرحب کی ماں نجومی تھی، وہ ستاروں کا علم رکھتی تھی۔ اس نے کہا تھا اپنے بیٹے مرحب کو کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑ لینا، مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ آپ نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ماں کہہ کے اسے اس کی ماں یاد دلائی، اور حیدر کہہ کے یاد دلایا کہ تیری ماں نے منع کیا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، پھر وہی ہوا، لڑنے آیا تو سوچا نہیں بھائی اس کا نام تو حیدر ہے۔ امی جان نے روکا تھا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ پیچھے مڑا، وہ آ گیا، وہ جو آ جائے۔ اس نے کہا بھائی پیچھے کیوں جا رہے ہو، لڑو، بہادر ہو، مرحب ہو۔ اس نے کہا ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا، وہ تیرا قاتل ہوگا۔ تو اس نے یہی کہا نا کہ میرا نام حیدر ہے، یہ تو نہیں کہا تیرا قاتل ہوں۔ دنیا میں ہزاروں حیدر ہوں گے، اسے یہ نہیں پتا تھا ہزاروں تو حیدر ہوں گے، مگر مرحب کے مقابلے میں آنے والا اللہ نے ایک ہی حیدر بنایا تھا۔ اس نے کہا نہیں بھائی کوئی پتہ نہیں، کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ شیطان ہمت دلاتا ہے نا اپنے دوستوں کو، تو شیطان کے دوست شیطان سے ہمت پا کے ہر میدان میں علی کے مقابلے میں آتے رہے، تو آ گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا، میرے مولا نے پہلے اس کو موقع دیتے تھے اسلام لے آؤ۔ ہر جنگ میں رات میں عرض کیا تھا، ہر جنگ میں مولا پہلے دعوت اسلام ہے، چونکہ کافر کو مارنا مقصود نہیں ہے، کفر کو مارنا مقصود۔ ایک جنگ میں ایسے ہی کوئی بہادر لڑنے وہاں آیا، مولا نے جو وار کیا اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا علی یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ آپ کے پاس تلوار ہے میرے پاس تلوار نہیں۔ کہا پھر کیا ہو، کہا یہ تلوار اپنی مجھے دے دے۔ مولا نے تلوار دے دی، جب تلوار لے لی تو کبھی تلوار کو دیکھتا ہے کبھی مولا کو، اور کہتا ہے کہ اب بتائیں آپ کو میرے وار سے کون بچائے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا وہی بچائے گا جس نے تجھے اب تک میرے وار سے بچایا تھا۔ وہ اعلان ہوا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا تو یہ سمجھتا ہے یہ تلوار بچاتی ہے یا تلوار مارتی ہے؟ اس نے کہا اور کون مارتا ہے کون بچاتا ہے؟ تلوار ہی مارتی ہے، تلوار ہی بچاتی ہے، اسلحے کا زور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تلوار نہ مارتی ہے نہ بچاتی ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ
ہے بھروسہ. دنیا کو آج تک اقبال کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، خدا کا کلام علی کے بارے میں کیسے سمجھ میں آیا؟ کہا پھر اپنے اس خدا کا مجھے کلمہ تو پڑھوائیں. مولا نے فوراً کلمہ پڑھوایا تو علی وہ ہیں جنہوں نے میدان جہاد کو بھی کلاس توحید بنا دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ بندے کو مارنا نہیں، بندہ اس وقت مارا جائے گا، رات کی بات جملہ ذہن میں ہوگا، انسان اس وقت قتل ہوگا جب وہ قتل ہونے کا عہد کر لے کہ میں نے قتل ہی ہونا ہے. کافر کو نہیں مارنا، کفر کو مارنا. مرحب کو بھی کہہ رہے اسلام قبول کر لے، کہا نہیں اسلام قبول نہیں کر. کہا پھر واپس چلا جا، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں نہیں واپس نہیں جانا. کہا پھر تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا اور بھرپور حملہ کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے تلوار سے وار کیا ہے اتنی شدت کا وار تھا، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی مہارت تھی کہ اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنے گھوڑے کو بھی بچایا، اور اس کی وہ تلوار سیدھی زمین پر گئی. اور پھر مولا نے فرمایا کہ اب سنبھل، اب میرا وار ہونے والا ہے. اب جو علی علیہ السلام نے وار چلایا تو اسے دو برابر ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیا. جمان جمان کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ حیدری. سارا واقعہ تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، میں تو اس جملے کی طرف آ رہا ہوں کہ اذا مروا باللغو مروا کراما. خدا رحمان کے بندے وہ ہیں جب لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. اس کے دو ٹکڑے پڑے ہیں جسم کے، جسم زمین پر. اس کی خود میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، پڑے آتا. اس کے جو گھوڑے کی زین کا جو تھیلا جو ہوتا تھا جسے خرجین بولتے ہیں، اس میں جواہرات تھے. اس کی تلوار کا دستہ ہیرے کا تھا. اس کے پاس ہیرے تھے، جواہرات تھے، سب کچھ تھا. امیر المومنین نے صرف دو ٹکڑے کیے اور وہاں سے چلے گئے. عرب میں دستور تھا، عرب میں دستور تھا. بھائی بعض لوگوں نے تو کسی کا گدھا لینے کے لیے بندہ قتل کر دیا. جب قتل کر دیا جاتا تھا تو پہلے اس کا جتنا بھی سامان ہوتا تھا، چاہے وہ خرجین میں ہوتا تھا یا اس کی جیب میں ہوتا تھا، اس کی قیمتی خود ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی، پورا اسلحہ اس کے گھوڑے سمیت زین سمیت لوگ لے جایا کرتے تھے. مگر میرے مولا نے صرف اسے جہنم واصل کیا. اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور کریمانہ انداز میں چلے گئے. اس کی کسی شے کی طرف علی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت علی المرتضی بآواز بلند سلام. کسی شے کی طرف امیر المومنین نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ لغو پڑا ہوا تھا، بیہودہ انسان گرا پڑا ہے. اذا مروا باللغو مروا کراما. علی کریمانہ انداز میں وہاں سے تشریف لے گئے. اس کی کسی شے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ادھر سے اس کی بہن کو جب پتا چلا کہ میرا بھائی مارا گیا ہے، بھائی کی لاش میں آئی اور بھائی کی لاش کو دیکھا، ہر چیز اسی طرح پڑی. اللہ توجہ ہے آپ کی؟ ہر شے امیر المومنین چلے گئے، ہر شے اسی طرح پڑی ہے. کسی چیز کو علی نے چونکہ اٹھایا نہیں تھا. اب مرحب کی بہن کا جملہ سنیے اور یہ آیت کی تفسیر مکمل ہو جائے گی. اس نے دیکھ کے کہا اے بھائی، جس بہن کا تیرے جیسا بھائی مارا جائے وہ ساری زندگی روتی رہتی ہے. میں بھی تیری لاش پر بیٹھ کر ساری زندگی روتی، مگر اب نہیں رہوں گی. کیوں؟ ما قتلک الا
رسول اللہ کریم، قرآن کریم۔ تو کریم علی کے دشمن کی زبان سے کہلوایا کہ یہ بھی رجل کریم ہے، یہ ہے جو کرامت کے ساتھ گزرتے، یہ علی ہے، قتل کر دیا مگر اس نے کسی شے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دی۔ مگر یہ عجیب امت ہے کہ علی کے بیٹے کو قتل کیا ہے، قتل کر دیا۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں بھائی تم نے قتل کرنا تھا، قتل کر دیا، تم نے سر کاٹنا تھا، سر کاٹ کے لے گئے، لیکن بدن اطہر پہ لباس تو رہنے دو۔ حسین علیہ السلام کے بدن اطہر پہ جو لباس پہن کے آئے، مولا چونکہ جانتے تھے اسی لیے پھٹا پرانا لباس زیر تن فرمایا تھا کہ آبا و قبا کے نیچے یہ پھٹا ہوا لباس میرا کفن رہ جائے۔ فرزند رسول کے ہاتھوں میں انگلی تھی، انگلی میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی ظالم سے نکل نہیں رہی تھی۔ بزرگ علماء بھی پڑھا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی انگلی کو کاٹ کے انگوٹھی نکال کے اپنے پاس رکھ لی، فرزند رسول کی انگلی کو بڑی بے توجہی سے زمین پر پھینک کے چلے۔ پھر بھی دنیا کہتی شیعہ روتے ہیں، تم نے انگلی بھی کاٹ دی، تم نے حسین کا سر بھی کاٹ دیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب تو چلے جاؤ۔ مگر اس پر بھی انتہا نہیں ہے، کہا گھوڑوں کی نالیں بندی کی جائے، حسین کے بدن کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا۔ قتل الحسین اربا اربا، حسین کو ایسے قتل کیا کہ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، لاش کے ٹکڑے بھی کر دیے۔ اب تو بس کرو۔ مگر اس کے بعد اعلان ہوا کہ خیام میں جائیں، کسی بی بی کے سر پہ کوئی چادر کا ٹکڑا بھی نہ رہنا ہے۔ یہ باتیں رلاتی ہیں۔ وہ خیام دیکھیں، گھر گھر ہوتا ہے، مکڑی کے جالے کو بھی اللہ نے گھر کہا ہے۔ وہ خیام گھر تھے، خیمے امام حسین کا گھر تھے، اولاد پیغمبر کا گھر تھے۔ نبی کا گھر، اولاد نبی کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں ملائکہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے، کیسے کلمہ گو تھے، ان خیام میں بغیر اجازت کے اندر آ گئے اور وہ لوٹ مار مچائی ہے۔ کسی بیوی کے سر پہ کوئی کپڑا نہ رہنے دیا۔ شہزادیاں فرماتی ہیں ہمیں نیزے مارتے تھے، نیزے مار کے ہمارے سر سے حجاب اتارا جاتا تھا۔ بی بی کبرا فرماتی ہے مجھے نیزہ زور سے لگا، میں غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ابھی آنکھیں نہ کھلی تھی، میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے، میری آنکھیں حیا سے کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے بند آنکھوں سے آواز دی، پھوپھی زینب کوئی چادر ہو تو میرے اوپر ڈال دے۔ عزاداروں روئے نہ تو کیا کرے؟ جناب زینب فرماتی ہیں عامتوں کے مسلک، اے بیٹی تیری چادر بعد میں اتری ہے، پھوپھی کی چادر پہلے پہنی گئی۔ عامتوں کے مسلک، اے بیٹی جیسی تیری حالت ہے تیری پھوپھی کی بھی ایسی حالت ہے۔ بیویوں کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا، جو سامان ہے وہ لوٹ لیا۔ شہزادی سکینہ سامنے، شمر ملون کو بی بی کے کانوں میں کوئی بندے سے نظر آئے۔ کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، خاندانی کرامت ہے ان کے پاس، یہ بھی کریمہ آل محمد ہے، مانگ لیتا تو بی بی ویسے عطا فرما دیتی، مگر اس ظالم نے مانگا نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ خود اتار کے دے دو۔ یہ 30 بچی سے بالیاں اس طرح نوچی کہ بی بی کا کان زخمی ہو گیا۔ شہزادی رو کے کہتی ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، یتیم بچوں پر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے۔ اس میوں نے ایسا تماچا مارا، حسین کے سینے پہ سونے والی سنبھل نہ سکی، جب خاک پہ گری نہ بابا کو پکارا نہ بھائی کو پکارا، دریا کی طرف رخ کر کے کہا چچا عباس آپ کی شہادت کے بعد یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں۔ اسی پر بھی انتہا نہیں ہے، اس پر بھی انتہا نہیں۔ تم نے سامان لوٹنا تھا لوٹ لیا، اب تو چلے جاؤ، مگر اس پر بھی انتہا نہیں ہے۔ عزاداروں جاتے
جہاں آپ کے شاگرد بیٹھا کرتے تھے، سائے کے لیے چھپر تھا، وہاں کسی نے آگ لگا دی۔ امام کے صحابہ نے، شاگردوں نے جلدی سے وہ آگ بجھا دی، مگر دیکھا امام صادق علیہ السلام بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے آگے عرض کیا مولا ہم نے آگ بجھا دی۔ امام فرماتے ہاں مجھے پتا ہے، تھوڑی سی آگ تھی جو تم نے بجھا بھی دی، پانی موجود تھا تم نے بجھا دی، مگر میرے گھر کے اندر بیویاں اور بچے خوف سے مبتلا ہیں اور وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہمارے خیام کو آگ لگائی گئی، نہ پانی تھا نہ کوئی بجھانے والا تھا۔ خدا جانے میری جدہ زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی، ارے میں کیا گزر رہی ہوگی یہ میرے مولا۔ ساری بیویاں جمع ہوئی بیمار کربلا کے پاس، اے امامت کے وارث آنکھیں کھولیے، خیمے جل رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ امام نے حکم دیا پھوپھی جان بچوں کو لے کے فوراً باہر نکلیے۔ بیوی فرماتی ہے کسی مخدرہ میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکلتی۔ علی کی بیٹی نے حوصلہ بڑھایا، جلتے ہوئے خیام سے بچوں کو لے کے نکلی اور سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے واہ محمد واہ جانا، اے نانا آ کر دیکھیے زینب کے سر پہ نظام ہے۔ بس